آج سے 900 سال پہلے نہ کوئی تشہیر ہے، نہ کوئی انٹرنیٹ کا دور ہے، نہ کوئی تشہیر کرنے والا ہے، اور 70,000 کا مجمع ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ 70,000 تو انسانوں کا مجمع ہے، اس میں جنات الگ ہیں، اس میں فرشتے الگ ہیں، اور پھر اللہ اکبر صرف فرشتے اور جنات نہیں بلکہ انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں، اور صرف انبیاء نہیں، امام الانبیاء بھی تشریف لاتے ہیں، مولا علی بھی تشریف لاتے ہیں۔ میرے امام نے بیان کیا، کہتے ہیں اللہ اکبر، ولی کیا مرسلی خود خیر الرسل آئے، تیری واز کی محفل ہے یا غور، سبحان اللہ، سبحان محفل ہے یا غور، خود حضور سید العالمین تشریف لاتے ہیں، مولا علی تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بیان کی چاشنی کیا ہے، بیان کی لذت کیا ہے؟ جو آتا ہے توبہ کر کے جاتا ہے، عیسائی آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے، یہودی آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے، مشرک آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے۔ کیفیت یہ ہے، حضور غوثیت معاف کی بات پر ہم گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ کہتے ہیں کہ خطابت کا جو فن ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خطیب بنایا، جس کو زبان دی، اس کو بڑی نعمت عطا فرمائی۔ لوگ اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں لیکن ہم اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتے، مگر یہ ضرور ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے خطابت عطا فرمائی، ہر نبی خطیب ہوئے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بہت مؤثر ذریعہ خطابت ہے، واعظ و نصیحت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہندوستان کی سرزمین پر ملک کو آزادی دلانے میں خطابت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اسی طریقے سے دین کی اشاعت کے لیے خطابت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا۔ جہاں کتابیں نہیں پڑھی جاتی وہاں بھی خطاب سنے جاتے ہیں، اس لیے کہ کتابیں بہت زیادہ علم والے لوگ سمجھتے ہیں مگر خطاب کو ایک عام انسان بھی سمجھ لیتا ہے، اسی لیے خطابت کے ذریعے سے بڑا کام ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے مرشد حضور غوث پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سرکار غوث اعظم جیسا ولی اگر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا کوئی مفکر ہمیں نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا کوئی معمار قوم و ملت ہمیں نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا عظیم مصلح ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا جیسے مصنف ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا جیسے عظیم صاحب ولایت کوئی نظر نہیں آتا، ویسے حضور غوث اعظم جہاں اپنی شخصیت کے اندر ایک بڑی عظیم ہستی ہے، ہر جہت سے وہ بے مثل و بے مثال ہے، اسی طریقے سے اللہ نے ان کو جو خطابت کا فن عطا کیا تھا، ان کے دور میں آپ جیسا خطیب دنیا نے نہیں دیکھا۔ خطابت کا وہ عالم تھا کہ حضور غوث پاک کی محفل میں ایک وقت میں 70,000 لوگ جمع ہوا کرتے تھے، 70,000 لوگ۔ اور یہ کیمرے کتنے ہیں جو بیان ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن اس دور میں کیمرے تو نہیں تھے، لیکن غوث پاک کے خطابات کو ریکارڈ کرنے کے لیے یعنی ان کو لکھنے کے لیے 400 بندے قلم دوات لے کر کے بیٹھتے تھے اور حضور غوث پاک کا خطاب لکھا کرتے تھے۔ جب غوث پاک خطاب فرماتے تھے تو انسانوں کے علاوہ جنات کا مجمع بھی ہوا کرتا تھا۔ ابھی یہ منتظمین نے کتنی محنت کی ہوگی، تب کہیں جا کر یہ ہزاروں کا مجمع جمع ہے، لیکن 70,000 نہیں ہوں گے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس مجمع میں اتنی محنتوں کے بعد، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد ہزاروں آئے ہیں مگر 70,000 نہیں ہے۔ آج سے 900 سال پہلے نہ کوئی تشہیر ہے، نہ کوئی انٹرنیٹ کا دور ہے، نہ کوئی تشہیر کرنے والا ہے، اور 70,000 کا مجمع ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ 70,000 تو انسانوں کا مجمع ہے، اس میں جنات الگ ہیں، اس میں فرشتے الگ ہیں، اور پھر اللہ اکبر صرف فرشتے اور جنات نہیں بلکہ انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں، اور صرف انبیاء نہیں، امام الانبیاء بھی تشریف لاتے ہیں، مولا علی بھی تشریف لاتے ہیں۔ میرے امام نے بیان کیا، کہتے ہیں اللہ اکبر، ولی کیا مرسلی خود خیر الرسل آئے، تیری واز کی محفل ہے یا غور، سبحان اللہ، سبحان محفل ہے یا غور۔ خود حضور سید العالمین تشریف لاتے ہیں، مولا علی تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بیان کی چاشنی کیا ہے، بیان کی لذت کیا ہے؟ جو آتا ہے توبہ کر کے جاتا ہے، عیسائی آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے، یہودی آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے، مشرک آتا ہے مسلمان
ہو کر کے جاتا ہے۔ کیفیت یہ ہے حضور غوثیت ماپ کی، لیکن میں آپ کے سامنے تھوڑا سا حضور غوث پاک کی خطابت اور دوسروں کی خطابت کا ایک فرق واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج کے تناظر میں کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف جو ہے حضور غوث پاک کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائی، حضور غوث پاک نے جو انقلاب پیدا کیا ہے، آپ کو محی الدین کا لقب ملا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ یہ لقب کسی کو نہیں ملا۔ امت محمدیہ میں یہ لقب صرف حضور غوث اعظم کی خصوصیات میں سے ہے، اسی لیے محی الدین کسی کو نہیں کہا جاتا۔ یہ دین کو زندہ کرنے والی حیثیت شخصیت ہے۔ آپ کیا ہستی ہے۔ آپ کے دور میں دراصل ہوا یہ تھا کہ سرکار غوث پاک کے دور میں جو حکمراں تھے، حکمراں طبقہ مسلمانوں کا بگڑ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے شراب کا دورہ ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ ایک ایک مسلمان مالدار کے گھر میں شراب پلانے والی 300 لڑکیاں ہوتی تھی۔ ایک ایک مالدار کے گھر میں مسلمان اتنا عیاش ہو چکا تھا۔ 800 لڑکیاں گانے والی ہوتی تھی۔ دولت کی وجہ سے لوگ آوارہ ہو چکے تھے، دولت کی وجہ سے لوگ عیاش ہو چکے تھے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حالات یہ تھے حضور غوث پاک کے دور میں کہ مسلمان عیسائی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اپنے حرم میں لا کے رکھ رہے تھے، یہودی لڑکیوں کو اپنے حرم میں لا کر کے رکھ رہے تھے۔ گویا کہ عیاشی کا کوئی بھی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اور پھر مذہبی طبقہ مالداروں کے سامنے سرنڈر ہو چکا تھا۔ مذہبی طبقے کا حال یہ تھا، وہ تقریریں کرتے تو لوگوں کو سلانے والی سے مطلب یہ، ارے تمہیں کیا ڈرنا، تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو جنت ملنی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، شرابیوں کو جنت اس طریقے سے بانٹی جائے گی تو کیا وہ شراب چھوڑے گا؟ جواریوں کو جب جنتی کہا جائے گا، آوارہ گردی کرنے والوں کو جب جنتی کہا جائے گا تو کیا وہ برائی سے وہ باز آئے گا؟ وہ توبہ کرے گا؟ اللہ اکبر، قرآن حدیث کو چھوڑ کر منبر سے سب بیان ہو رہا تھا، یہاں تک کہ جھگڑے اہل علم میں یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اور جھگڑا بھی کس بنیاد پہ ہو رہا تھا؟ کالا کلر افضل ہے یا سفید کلر افضل ہے، سفید کلر افضل ہے یا ہرا کلر افضل ہے، یعنی قوم کو بیوقوف بنانے کی ہر پوری کوشش کر لی گئی تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جب تک کہ قوم کو لڑائیں گے نہیں، اس وقت تک کہ ہم حکومت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، قوموں کے نذرانے پر پلنا یہ اس دور کے اہل علم کی پہچان ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ اسلام جو ہے اس حالت میں پہنچ گیا، ایسے لگتا تھا جیسے اسلام معاذ اللہ مٹنے کے قریب ہو گیا، اسلام مرنے کے قریب ہو گیا، لیکن اسلام مٹنے تو نہیں آیا، اسلام مرنے تو نہیں آیا۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت اللہ نے قطب الاقطاب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمایا، امام حسن اور امام حسین کا وہ شہزادہ جو نجیب الطرفین سید تھا، جس کے بارے میں میرے امام یوں بیان فرماتے ہیں، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور شان کیا ہے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ سرکار غوث اعظم بغداد گئے، بغداد کیپٹل تھا، بغداد راجدھانی تھا۔ اللہ اللہ، جب غوث پاک وہاں پہنچے، مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد لوگ اپنی اپنی محفلیں سجائے بیٹھتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور اس کے بعد کہا، بیٹے عبد القادر تم بیان نہیں کرتے؟ تو غوث پاک نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ سب عربی لوگ ہیں، ایک سے ایک بیان کرنے والے، ان کے درمیان میں کیا بیان کروں گا؟ سرکار غوث پاک سے حضور نے فرمایا، تم بیان کرو۔ عرض کی حضور میں عجمی ہوں، یعنی کہ غوث پاک کا جو وطن تھا جیلان تھا، وہ ایران میں تھا،
اس بنیاد پر فرمایا کہ میں اجمی حضور میں کیسے بیان کروں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو، اور جب انہوں نے منہ کھولنے کے لیے فرمایا تو سرکار غوث پاک نے اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ منہ کھولا تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب غوث پاک کے منہ میں ڈالا، اور ساتھ میں مولا علی بھی تشریف لائے تھے۔ سرکار مولا علی آگے بڑھے اور آپ نے 6 مرتبہ غوث پاک کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ تو غوث پاک نے پوچھا دادا جان، نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ تو فرمایا تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، کیونکہ میں رسول اللہ نے 7 مرتبہ ڈالا تو میں 7 مرتبہ اس لیے منہ میں آپ کے لعاب نہیں ڈالتا تاکہ ادب ملحوظ رہے۔ میں نے 6 پر رک کر کے بتایا کہ میں نبی کی برابری نہیں کرنا چاہتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب رسول اللہ کا لعاب اور مولا کائنات کا لعاب میرے منہ میں پڑا تو لوگوں کو جیسے بے ساختہ الٹیاں آتی ہے ویسے مجھے تقریر آتی تھی، اور میں کنٹرول کے باوجود بھی، نہ چاہنے کے باوجود بھی خطاب سے رک نہیں پاتا تھا۔ اور پھر فرمایا جب میں نے خطاب سنا، غوث پاک فرماتے ہیں میرے پہلے خطاب میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 2 لوگ، پہلی تقریر میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب بھیڑ بڑھی تو ایسا کہ میرا مدرسہ بھر گیا، پھر اس کے بعد جامع مسجد بھر گئی، پھر اس کے بعد اور بھیڑ بڑھی تو لوگ میرا منبر اٹھا کر کے عیدگاہ لے گئے، اور ایک ایک وقت میں 70 ہزار کا مجمع آنے لگا۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوئی، لوگوں کو ہدایت ملنے لگی، جتنے مقرر لوگ تھے سب کی محفلیں سونی ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ کہانی لے کر بیٹھے تھے، وہ قصے لے کر کے بیٹھے تھے، وہ اپنی مرضی اور نفسانی خواہشات کے مطابق گفتگو کر رہے تھے۔ غوث پاک نے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلایا، لوگوں کو توحید و رسالت کی طرف بلایا۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، حضور غوث پاک کے دور میں کس طرح گمراہ کیا جا رہا تھا، لایانی باتیں کہی جا رہی تھی، غوث پاک نے قرآن و سنت کی طرف بلایا۔ اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں، چند خطبات میں حضور غوث پاک کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر مقرر مال کے لیے جو ہے وہ تقریر کرے، یہ غوث پاک کے خطبات سے میں پڑھ رہا ہوں۔ آج کے تناظر میں میں نے کوئی بات نہیں کرنی، لوگ برا مانتے ہیں، اس لیے میں آج کے تناظر میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں 900 سال پہلے کی بات اور 900 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، غوث پاک فرماتے ہیں جو مال کی محبت میں تقریر کرتا ہے اس کی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اس کی تقریر سے کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، اس کی تقریر سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ گفتگو اور تقریر تو صرف ایک کے لیے ہونا چاہیے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، بلکہ لوگ دولت کے لیے بھی تقریر نہ کرے، لوگ داد کے لیے بھی تقریر نہ کرے، لوگ فریاد کے لیے بھی تقریر نہ کرے، ایک مقصد ہو اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اوپر کے طبقے کو تو کچھ نہیں کہتا، لیکن میں دنیا میں یہ میرے جو بھائی جو میرے ساتھی ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم بھی جلسے کرتے ہیں تو کیا انقلاب آتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم جلسہ سال بھر میں ایک اس لیے کرتے ہیں کہ سال بھر تک ہمارے گن گائے جاتے رہیں کہ کمیٹی نے کتنا بڑا مقرر بلایا تھا اور کتنی بڑی بھیڑ جمع ہوئی تھی۔ میرے بھائی، ہم میں سے کیا کسی کی نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ ذرا بتائیے تو صحیح، آپ نے لاکھوں لوگ جمع کر لیے اور اللہ راضی کرنے کی نیت نہیں ہے تو بھائی یہ لاکھوں لوگ تو ڈگڈگی بجانے والے مداری کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں، یہ لاکھوں لوگ تو جو ہے وہ سیاسی لیڈروں کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں، یہ لاکھوں لوگ تو اللہ اکبر نچنیے گویوں کی محفلوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ اگر اپنی محفل میں آئے تو فرق کیا ہے؟ یاد رکھو جو کام کرو رضا الہی کے لیے کرو۔ اب غوث پاک کے خطبات کے چند اقتباسات میں پیش کر رہا ہوں۔ غوث پاک کیسے خطاب کرتے تھے؟ لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ غوث پاک کا خطاب
خطاب سن کے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، لوگ اللہ کے خوف سے مر جاتے تھے، کئی جنازے اٹھتے تھے، کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے غوث پاک کا خطاب سن کے بے ہوش۔ کیا تاثیر تھی زبان میں، اور جب گفتگو کرتے تھے قرآن و سنت کی طرف بلاتے تھے۔ کس شان سے، آئیے پہلی بات حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے نوجوانوں، اب غوث پاک کے خطبات میں پڑھنے لگا ہوں، غوث پاک فرماتے ہیں زبان میری ہے بات ان کی، غوث پاک فرماتے ہیں اے نوجوانوں حسد مت کرو۔ غوث پاک کہہ رہے ہیں دیکھیے کتنا لچھے دار گفتگو کا دور ہے اور گفتگو کتنی سادی ہو رہی ہے، فرماتے اے جوانوں حسد مت کرو، کیونکہ حسد جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے ویسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کرنے والا، توجہ کرنا، حسد کرنے والا ہمیشہ برباد ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ فرمایا شیطان کا گھر جس نے ویران کیا وہ حسد ہی تو تھا، جس نے شیطان کو شیطان بنایا وہ حسد ہی تو تھا۔ لیکن دیکھو تو صحیح آدم سے حسد تھا۔ اور ایک بات بتائی، سازش کرنے والا اگرچہ وقتی طور پہ کامیاب ہو جائے مگر ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف شیطان نے سازش کی کہ میں جنت میں نہیں رہوں گا تیری وجہ سے، تو تجھے بھی جنت میں رہنے نہیں دوں گا، اور اس معصوم کے ساتھ سازش کی۔ حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا کہ نہیں نکلوایا؟ مگر اللہ کی شان دیکھو، شیطان حسد کر رہا تھا آدم علیہ السلام سے، لیکن آدم کا کیا بگاڑا؟ آدم کو جنت سے نکالا۔ آدم نکلے تو اکیلے میاں بیوی تھے، مگر جب جنت میں جائیں گے تو کروڑوں اولاد کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والے کا بگڑتا ہے، جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ سازش کرنے والا برباد ہوتا ہے، جس کے ساتھ سازش کی جاتی ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ دیکھو تو صحیح، اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کیا تم سازشیں نہیں کرتے؟ جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ سازش کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ کس کے راستے پہ چل رہے ہو؟ غوث پاک کیسے جھنجھوڑتے ہوں گے؟ جب میں وہ خطبات پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ آواز نہیں ہوگی؟ ہم لوگ جب تقریر کرتے ہیں ہمارے مقرر لوگ تو اتنے پیار سے بولتے، کیا کہتے ہیں؟ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ایسے ہی بولتے ہیں۔ غوث پاک کیا بولتے تھے؟ او زندیقو سدھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کرا دوں گا۔ غوث پاک ایسے لہجہ یہ تھا، او بے دینہ دین کی طرف آ جاؤ ورنہ تمہیں برباد کر دوں گا۔ یہ لہجہ انہی کو زیب دیتا ہے۔ بھائی جو عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتا رہا، یہ لہجہ اسی کو زیب دیتا ہے۔ جو تقریر کرنے کے بعد خود فجر نہیں پڑھتا اس کو یہ لہجہ کیسے زیب دے سکتا ہے؟ یہ لہجہ تو مرشدی کو زیب دیتا ہے۔ لیکن بہرحال بات اتنی ہے تو غوث پاک فرما سازش نہ کرو۔ آج بولو ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرتے، اپنے دوستوں جن کے ساتھ بیٹھتے ہو سازش کرتے ہو، اپنے بھائیوں کے خلاف سازش کرتے ہو۔ ایک کمیٹی کے 10 ممبر ہو تو 10 ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے ہو۔ سب ایسے نہیں ہیں، لیکن ذرا غوث پاک کی فکر تو دیکھو، غوث پاک کے خطابات تو دیکھو۔ غوث پاک کہتے ہیں سازش نہ کرو، یہ شیطانی کام ہے۔ اور سازش کر کے بگڑا کیا آدم کا؟ کیا بگڑا؟ اکیلے آئے تھے سازش کی وجہ سے، لیکن کروڑوں اربوں خربوں اتنی اولاد جو پھیلی، آدم کا بگڑا کیا؟ پتا چلا سازش کر کے کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا، وہ اپنا ہی بگاڑتا ہے۔ نہ کرو سازش، مومن کا کام نہیں، بلکہ مومن کا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام ہے۔ دین بھلا چاہنے کا نام ہے۔ سازش کرنا مومن کی شان نہیں، بھلا چاہنا مومن کی شان ہے۔ آپ کہیں گے میں تو سب کا بھلا چاہتا ہوں، کوئی میرا بھلا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا یہ تو اور بھلے کی بات ہے۔ کیوں؟ جب تم سب کا بھلا چاہتے ہو تو قدرت تمہارا بھلا چاہتی ہے۔
اب کوئی آپ کا بھلا چاہے نہ چاہے، قدرت جس کا بھلا چاہے اس کا بگاڑ کیا کون سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں سازش سے نکلو۔ یہ غوث پاک کے خطبات کا حصہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ حسد سے نکلو۔ آج کوئی دوست زیادہ خوبصورت ہے تو دوسرے دوست اس سے حسد کرتے ہیں، اگر کوئی مالدار ہے اس سے حسد کرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والا اللہ کا دشمن ہے۔ حسد کرنے والا، تم تو اپنے اماموں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنے بھائیوں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنی بہنوں سے بھی حسد کرتے ہو، کتنے حسد میں ڈوب گئے۔ حسد زنا سے بھی خطرناک ہے، حسد چوری سے بھی خطرناک ہے، حسد سور کھانے سے بھی خطرناک ہے، حسد شراب پینے سے بھی خطرناک ہے، اس لیے کہ حسد نے کسی کو شیطان بنایا ہے۔ شیطان، حسد نہ کرو۔ آج تو اماموں سے حسد، بھائیوں سے حسد، بہنوں سے حسد کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ جلیسی کہتے ہیں، یعنی کسی پہ اچھی چیز دیکھ کر کے جلنا۔ اس کو کیوں؟ غوث پاک کہتے ہیں وہ اللہ کا دشمن ہے۔ حسد کرنے والے تو اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے اور تجھے برا لگ رہا ہے۔ جسے اللہ کا کام برا لگے اس کا کیا بنے گا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والوں کو تو مرتے وقت تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ زنا کرتے ہوئے لوگ پکڑا جاتے ہیں، اس لیے لوگ زنا سے ڈرتے ہیں۔ تھوڑا سن لو بابا، بہت تھوڑی دیر، بہت لمبا نہیں کروں گا۔ گھنٹے بھر کا وقت میرے پاس تھا، جس میں سے 20 منٹ تو گزر ہی گئے، 20 سے 25 منٹ گزر گئے، 20-25 منٹ اور بچے ہوئے تو تھوڑا سا دھیان دے لو۔ سب اچھے سے سن رہے ہیں؟ تھوڑا آپ لوگ میرے بھائی سن لو۔ میرا چہرہ دیکھنے کے کیا شوق ہے، میں تو کہتا ہوں کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں رہنے دو۔ ہم اپنے آپ کو خوب سمجھتے ہیں، کیا ہے یہ؟ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں پہ پردے ڈال رکھا ہے تو آپ محبت کرتے ہو، ورنہ ہمیں اپنی اوقات خود پتہ ہے۔ مور ناچتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، بعد میں جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی اوقات پتہ چلتی ہے، میں کیا ہوں، ہم کچھ نہیں ہے۔ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کو سن لو، بس ان کو سن لو۔ اس لیے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے میں قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرنے لگے اس سے جو دشمنی کرتا ہے پھر میں اس کو اس کے دشمنوں سے بھی بچاتا ہوں، اور اس کے دشمنوں سے پھر میں خود لڑتا ہوں۔ کہتے مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے ماننے والے گھبرانا نہیں، تیرا پیر عبد القادر جیلانی بدلہ لینے والا اور دشمنوں کو قتل کرنے والا ہے۔ فرماتے بابا میرا گھوڑا بے لگام ہے، میری تلوار بے نیام ہے، جو آ کر کے ٹکراتا ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس کو میرے بریلی کے قلندر نے کہا العما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، العما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا حضور سید امین القادری، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر مرنے والا مر کے چین سے سو جائے۔ جیسے کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہے، کینسر میں تڑپ رہا ہے، جب کینسر سے وہ مر گیا اب مرنے کے بعد اس کو کینسر کا درد نہیں ہوگا کیونکہ وہ مر گیا، اب چین سے سو گیا۔ کسی کو ٹی بی ہے، ٹی بی میں کے مرض میں تڑپ رہا تھا، مر گیا، اب اس کو ٹی بی کا درد نہیں ستائے گا۔ اسی طرح کوئی بیماری ہو، کسی کو کوئی بیماری ہو، مرنے کے بعد وہ درد اس کو نہیں ہوگا۔ لیکن میرے امام کہتے ہیں جس کو غوث اعظم نے مارا ہو
ہر مرا ہوا چین سے سو سکتا ہے، لیکن غوث اعظم کا مارا ہوا چین سے اس لیے نہیں سو سکتا کہ ادھر غوث اعظم نے مارا اور مرنے کے بعد ادھر فرشتے بھی اس کو ماریں گے۔ الاما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اور کہتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹے ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے۔ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، وہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے حسد نہ دیکھو، حسد نیکی، ہم نے نیکی کی، جو نیک ہیں ان کی نیکیاں کھا جاتا ہے حسد، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہم نے تو نیکی کتنی کی، حسد مت کرو۔ آج جو قتل ہو رہے ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں، حسد کی وجہ سے۔ ابھی الیکشن کے ایام شروع ہوں گے، دیکھیے پھر کیا حسد ہے، حسد نکل کر آئے گا۔ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں، جتنے ملک نے قانون نے اجازت دی اتنی سیاست میں دلچسپی لو، باقی حسد کر کے اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہیں۔ الیکشن کے بعد مرڈر ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد ان کے گھر کی عورتوں کے ساتھ کھیل ہوتے ہیں، صرف اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے ہیں۔ اگر کسی نے کچھ کسی کے ساتھ کر دیا، یہ جادو تک لے جاتا ہے حسد، کرنی کرتب تک لے جاتا ہے حسد۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چوتھے آدمی کو شوگر ہے، عامر لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، عامر لوگ کہتے ہیں ہر دوسرے آدمی کو سحر ہے۔ وجہ حسد، دیورانی جٹھانی پہ کر رہی حسد، ساس بہو پہ کر رہی حسد۔ یہ حسد کیا ہے؟ اور یاد رکھنا، حسد کر کے تم کسی کو پریشان کرتے ہو، کر سکتے ہو پریشان، اس کو برباد نہیں کر سکتے، اس کو مٹا نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ شیطان ہلکان کر سکتا ہے، شیطان انسان کو مار نہیں سکتا۔ یہ آج جو جادو زوروں پر ہے نا، یہ بہنیں پنڈتوں تک جاتی ہے، سادھوؤں تک جاتی ہے، عاملوں تک جاتی ہے، ایسے مولویوں تک جاتی ہے جو کالے کرتب کر کے اپنے آپ کو بھی مولوی کہتے ہیں۔ کالے کرتب کرنے والا مولوی ہوگا؟ مولوی کا مطلب مولا والا، ہر داڑھی رکھنے والا مولوی نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ عالم ربانی ہوتا ہے۔ اور 500 1000 میں ایسے کا، اور یہ بھی، اور آپ بھی ڈرتے رہتے ہو، کہتے ہیں اس نے کچھ کر دیا تو کیا؟ میں نے کہا تیرے رسول نے تو تجھے ایسی حفاظت کا دستہ دیا ہے، ایسی زرہ دی ہے، تم پہنتے کیوں نہیں؟ بہت معافی کے ساتھ حضور نے تمہیں زرہ دے رکھی ہے۔ زرہ سمجھتے ہو؟ جنگ کے میدان میں جو لوہے کا لباس آتا ہے اس کو زرہ کہتے ہیں۔ جب وہ پہن کر کے آدمی میدان، ہر بہادر و کمزور و زرہ پہن کے میدان میں آتا، جب میدان میں آتا تو تیر اس پر اثر نہیں کرتے، تلوار اس پر اثر نہیں کرتے، اس کو زرہ کہتے لوہے کا۔ حضور نے بھی تمہیں زرہ دی ہے۔ 2 زرہ کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وقت رہا تو تیسری زرہ بھی بتاؤں آپ کو۔ اپنی طرف سے نہیں، میں کوئی عامل وامل نہیں ہوں، کسی بھی فیلڈ کا عامل نہیں، لیکن ہم تو حضور کے غلام ہیں۔ ہم ہر چیز میں اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں۔ ایسی پاورفل چیزیں تمہارے پاس ہیں، تمہیں کوئی قبرستان میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، چلے چٹنی کرنے کی ضرورت نہیں، بس حضور نے تمہیں بتایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو باوضو رہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باوضو آدمی پہ جادو اثر نہیں کر سکتا جب تک وہ باوضو رہے گا۔ حضور کہہ رہے ہیں، اور کیا فرمایا؟ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے وضو کرنے والا۔ ارے کوئی بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ بے شک بے شک۔ سرکار غریب نواز پہ کیسا جادو کرنا چاہا، ہوا جادو کا اثر ہوا غریب نواز پر؟ نہیں ہوا۔ ہوا غریب نواز پہ جادو کا اثر۔ باوضو رہو، لیکن باوضو کیا رہو گے میرے بھائی، برا مت ماننا، تم تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو، اس کے بعد پانی بھی نہیں لیتے۔ تمہیں وضو کرنا بھی میرے بھائی لوگ نہیں آتا زیادہ تر۔ اگر اچھے علماء سے آپ اپنا وضو چیک کرائیں نا تو آپ منہ ہاتھ تو دھوتے ہو، وضو نہیں کرتے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ جب عالم کے پاس آپ اپنا وضو چیک کرائیں تو آپ ناکام ہوں گے، جب یہ وضو اللہ چیک کرے گا تو کیسے کامیاب ہوں؟ اللہ اکبر اللہ۔ کمپیوٹر سیکھا نا،
वजू भी सीख लेते, मोबाइल चलाना सीखा ना तो गुस्ल भी सीख लेते, कम से कम पाक तो रहते। बेशक 3 बच्चों के बाप हो गए, गुस्ल वजू नहीं आता। 3 बच्चों की माँ होगी, वजू सीखा नहीं। हर एक के लिए वक्त दिया, अल्लाह के लिए वक्त नहीं दिया। अल्लाह के बंदो गुस्ल वजू सीखो। आप ये ना कहना कि किस मौलवी को ला करके बिठाया, तो ये तो हमें गुस्ल वजू की बात करता है, हम तो बहुत बड़ी बात सुनने के लिए आए थे। मैंने कहा देखो मेरा काम डॉक्टर का है, मैं आपका मेजबान नहीं हूं, मैं डॉक्टर का काम से आया हूं। मेजबान जो होता है वो मेहमान की पसंद की ग़िज़ा खिलाता है या अपनी पसंद की खिलाता है, लेकिन डॉक्टर ना अपनी पसंद की खिलाता है ना मेहमान की, क्योंकि मेहमान नहीं होता, वो तो ज़रूरत के मुताबिक दवा देता है, चाहे मरीज उसको 4 गालियां दे दे। तो हम भी उसी तरह आए मेरे भाई, नाम आपके मेजबान नहीं है। आपने अभी तक वजू नहीं सीखा, आप जन्नत में कैसे जाओगे? आप अपना वजू चेक करें ना, किसी आलिम से चेक कराएं। कभी सीखा वजू सीखने के लिए बैठे? अब तो ऑनलाइन क्लासेस उलमा अहले सुन्नत चला रहे, उलमा ऑनलाइन क्लासेस चला रहे, आधा पौन घंटा निकालोगे ना। बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी अच्छे आलिम के पास सिर्फ 2 घंटा बैठ जाओ, आपको वो 2 घंटे में वजू भी सिखा देंगे, गुस्ल भी सिखा देंगे, नमाज भी सिखा देंगे। 2 घंटे, ज्यादा वक्त नहीं लगता। अपना दीन बहुत आसान है। ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं, अल्लाह इन्हें इन पे रहमत फरमाए। ये लोग भी कुछ नहीं जानती। आप बताएं जिसकी माँ पूरी जिंदगी पाक न हुई हो, मैं हया के पर्दे में कह दूं, जरा बताएं। जब आप उलमा से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। जब आपको गुस्ल नहीं आएगा तो आप पे जनाबत का गुस्ल फर्ज होगा, जब गुस्ल ही नहीं आएगा तो आप पाक नहीं होंगे। तो जिंदगी भर जो पाक न रहा उसके घर में नेक औलाद कैसे पैदा हो? जिंदगी भर जिसकी माँ पाक न हो सकी उसके घर में कोई वली कुतुब अब्दाल कैसे पैदा होगा? वली कुतुब और अब्दाल के लिए उम्मुल खैर जैसी माँ चाहिए, हाय हाय सुभान अल्लाह, अबू सालेह जैसा बाप चाहिए, तब वली पैदा होता, बल्कि वलियों का सरदार पैदा होता। बाप गयासुद्दीन चाहिए, माँ माहे नूर चाहिए, तब गरीब नवाज जैसा फर्जंद पैदा होता है। हमारा क्या हाल है? तो मैं अर्ज कर रहा था, हसद से निकलो। जादू की तक पहुंचा दिया तुम्हें हसद ने, साजिशों तक पहुंचा। ये गीबत की महफिलें क्यों हैं? हसद की वजह से। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के गुलामों, फरमाया गया अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत ज़िना से बदतरीन चीज है। ज़िना से भी बुरी चीज का नाम गीबत है। जहां बैठते हो शादी में गीबत, जनाजों में गीबत, महफिलों में गीबत, मजहबी महफिलों में गीबत, मस्जिदों में गीबत। रमजान शरीफ में भी हम अपनी जबान को गीबत से बचा नहीं पाते, इसलिए खुदा के लिए हसद से बचो। फिर गौसे पाक फरमाते हैं, मैं अर्ज करूँ ना, आप थक तो नहीं गए ना? खुतबात में गौस पाक के पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है आपको नारा लगाने वाली तकरीर चाहिए, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं कोई करामत गौस पाक की बयान नहीं करूँगा, हालांकि मैं करामत पर ईमान रखता हूँ, मेरा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज मैं गौस पाक के खुतबात पढ़ रहा हूँ। तवज्जो करना, गौस पाक फरमाते हैं तकब्बुर न करना। जवानों से कहते हैं जवानों तकब्बुर न करना। क्यों? क्योंकि हर गुनाह फासिक बनाता है और तकब्बुर काफिर बनाता है। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, और तकब्बुर किया काफिरों में से हो गया। तुम्हें बाइक मिलती है, महंगी वाली बाइक, उस पे जींस और टी शर्ट पहन लिए और अल्लाह ने थोड़ा सा हुस्न दे दिया तो कितना घमंड करते हो, किसी को सलाम नहीं करते, बूढ़ों का मजाक उड़ाते हो, उलमा का मजाक उड़ाते हो। ये तकब्बुर है ना। माल ने तुम्हें घमंडी बनाया ना, हुस्न ने तुम्हें घमंडी बनाया ना, जवानी ने तुम्हें घमंडी बनाया ना। गौस पाक फरमा रहे तकब्बुर न करना। अल्लाह पाक फरमाता है कि तकब्बुर मेरी चादर है और बड़ाई मेरा तैबन है, इसको मुझसे छीनने की कोशिश न करो। जो इसको छीनने की कोशिश करता है मैं उसके दांत तोड़ देता हूँ, मैं उसको तबाह कर देता हूँ, मैं उसको बर्बाद कर देता हूँ। तकब्बुर किसी को ज़ेबा नहीं है। हुस्न की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों, दौलत की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों, नेकी की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों। तकब्बुर का मतलब अपने आप को कुछ समझना, मैं कुछ हूं। देखते नहीं, कोई आए तो सलाम नहीं करते, कोई सलाम करे तो जवाब नहीं देते। अरे शादियों में अगर कोई गरीब मालदारों के पास आके बैठ जाए तो अपने सफेद कपड़े समेटने लगता है। नादान हो, अल्लाह अकबर। अपने सफेद कपड़ों पे घमंड करने वालों, ये वजूद मिट्टी की गिज़ा बनने वाला है। इस वजूद को मिट्टी ने खाना है।